पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया है, आप उस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहें, आप हमें पजीराई बख्श रहे हैं और हम जो गुफ्तगू और जो नज़रिया और आवाम के जो मसाइल, जैसा कि हमारे चैनल का उन्वान है या हमारे चैनल का जो सब्जेक्ट है या हमारा जो मकसद है, आप उस तारुफ पे मुतमईन हैं और आप हमारे साथ हैं। मासेस नैरेटिव, हमारा हर हाल में यही मकसद होगा कि हम मासेस के साथ जुड़े रहें और मस्बत नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहें। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने तासुरात से आगाह कीजिए और हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ आपसे है। हम किसी भी देश में रहें, वहाँ के अवाम, वहाँ के मसाइल, वहाँ के कल्चर, वहाँ के तर्ज़ बूदोबाश, इन सब पे बात करना आपका और हमारा मतमय नज़र होना चाहिए। कौमें इसी तरह बनती हैं, कौमों के दीगर कौमों के साथ, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात इसी तरह बनते हैं और ये ताल्लुकात अटूट होते हैं। कोई भी तन्हा नहीं रह सकता, ना इस खित्ते में, ना किसी खित्ते में, ना ही दुनिया के किसी हिस्से में। सबका दर्द सबको महसूस करना होगा, तभी इंसानियत तरक्की कर पाती है। बहरहाल, आपको भाषण नहीं देना, आप बहुत समझदार हैं, अच्छे और बुरे में फ़र्क समझते हैं, आपको तमीज़ है, आपको सियासी तमीज़ भी है, आपको तहज़ीब की तमीज़ भी है और आपने किस पे तनकीद करनी है, आपको इसकी भी समझ बूझ है। कभी कभार हम डी ट्रैक हो जाते हैं, हुकूमतें भी हो जाती हैं और इस पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें उठाने से कुछ नहीं होता। चले सादा लफ्ज़ों में बात और सीधी सीधी कर लेते हैं, जैसा कि हमारा मिजाज है। सिर्फ़ आवाम की निगाह से हम इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठ के आवाम को नहीं देखेंगे, ना देखने देंगे। आवाम को आवाम की आँख से देखें, आवाम के मसाइल को आवाम में जाकर समझें। आप बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, हम बहुत अच्छा ड्रामा बनाते हैं। ना आपकी फ़िल्म को बुरा कहना चाहिए, ना हमारे ड्रामे को नज़रअंदाज करना चाहिए। आज एक बहुत मुख्तसर सी मुलाकात है आपसे और मुझे सिर्फ़ एक फ़िल्म पे बात करनी है और मैंने ये बहस नहीं छेड़ी, ना ही तनकीद करने के लिए कोई बहाना तराशा है मैंने, बल्कि मुझ जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो इस मामले पे आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आवाम है ना, और आवाम की बात स्क्रीन पे लाना बड़ी दलेरी का काम होता है और ये दलेरी हर किसी में नहीं है, बड़े बड़े हुक्मरानों में भी नहीं है। आवाम की अदालत में जाने से सभी घबराते हैं, लेकिन हम आवाम में से आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं, हमने बोलना शुरू कर दिया है। आप अपने मरकज़ी मीडिया पे आए ना आए, अपने मन की बात करें, दूसरे की मन की बात ना सुनें। होता रहेगा, होता आया है, लेकिन अब नई बात यह है कि आवाम की बात आवाम में से होनी चाहिए, नहीं होती थी, अब होगी। बहरहाल, आपने एक फ़िल्म बनाई, गुज़श्ता महीने रिलीज़ हुई, आप भी फ़िल्म देखने गए, बड़ा वक्त है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये फ़िल्म के मयार पे कितना पूरा उतरती है, नहीं उतरती, ये एक अलग बहस है। लेकिन हैरान इस बात पे हूँ कि अब सियासी नज़रियात पे भी फ़िल्में बनना शुरू हो गई। बहुत अरसे से बनती आ रही हैं, कोई नया काम नहीं हुआ, लेकिन एक नई बात ज़रूर हुई और वो एक नई बात मैंने आपको बतानी है। मैंने अपने कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं हो रहा, मैंने पहले बताया फ़िल्म आप अच्छी बनाते हैं, हम भी अच्छी बनाते थे, बना सकते हैं, लेकिन हमने ये हरकत नहीं की, ना हम करेंगे, ना करने देंगे। सियासत को सियासत के मैदान में रहने दें और सकाफ़त को सकाफ़त के ही दायरे में रहने दें। बहरहाल, बरतानिया से एक आवाज़ उठी, एक अच्छे मीडिया ने आवाज़ उठाई, एक बड़े मीडिया ने आवाज़ उठाई, मौसर आवाज़ उठाई, बड़ी आवाज़ उठाई और एक बड़ा जुमला
بہت بڑا تبصرہ کیا انہوں نے، طویل تبصرہ کیا، سادہ سادہ لفظوں میں بات کرتے جائیں. مجھے یہاں ان کے پورے رپورٹ نہیں بیان کرنی، کیونکہ نہ تو اتنا آپ کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس، اور سوشل میڈیا پہ اتنا وقت لینا بھی نہیں چاہیے. بات مختصر کرنی چاہیے، بااثر کرنی چاہیے، بامعنی کرنی چاہیے. ہٹلر کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ کے حوالے سے. میری تمیز تو دیکھ لیجئے کہ مجھے تو آپ کا نام لیتے ہوئے بھی ادب کرنا پڑ رہا ہے. ہماری تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، اور ہمارے بڑوں نے اور ہماری تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے تو قاتلوں کو بھی شربت پلایا. بہرحال یہاں کوئی اور بات نہیں ہو رہی. گجرات فسادات پہ ایک فلم بنی، تیزی سے چلتے ہیں. اس فلم کا نام، ہم فلم کی پروجیکشن نہیں کر رہے، پروموشن نہیں کر رہے، اور کہیں ہمارے حوالے سے بات ہو، کہیں آپ کے حوالے سے بات ہو، جو بھی بات ہوئی، آپ فلم دیکھنے گئے. اس فلم کو مدھیہ پردیش میں ٹیکس چھوٹ بھی فراہم کی گئی. فلم کا نام سابرمتی رپورٹ، اور یہ فلم گزشتہ مہینے ریلیز ہوئی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس فلم کے اوپر جتنی لاگت آئی، جتنی بھی لاگت آئی، آپ اپنے اعداد و شمار اپنے ملک میں رہ کے درست کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ فلم اپنے صرف جتنی اس کے اوپر لاگت آئی ہے، صرف 72% ہی اپنی لاگت کا حاصل کر پائی یا وصول کر پائی. سینما گھروں کی دوڑ سے یہ فلم اب باہر ہو چکی ہے، فلم اتر چکی ہے، اسے فلاپ قرار دے دیا گیا ہے. اتنی ساری سہولتیں دی گئیں، ٹیکس چھوٹ دے دی گئی، فلم ریلیز بھی ہوئی، فلم اتر بھی گئی، اور فلم بنی بھی، اور فلم آپ دیکھنے بھی چلے گئے، اور اپنے سینئر منسٹری کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے، اور آپ نے یہ سارا میڈیا میں آپ کے چرچا بھی ہوا. چرچا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا آپ، ہم بھی وہی کر لیتے ہیں. دیکھ کے آپ کی موویز دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے. ہمیں بھی ہندی سے محبت، ہندی سے رغبت، یا تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہندی کی آتی ہے. تو بہت چرچا ہوئی میڈیا میں، تذکرہ بھی ہوا. جس طرح آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، انگلینڈ میں، برطانیہ میں بھی اس فلم کو، آپ کے بیٹھنے کے انداز کو، آپ کی ٹیم کو، اس فلم کے تھیم کو، سب کو دیکھا گیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ گجرات فسادات پہ فلم بنی. تھوڑی سی تاریخ پہ نظر دوڑا دوں، جلدی سے تعارف کروا دوں کہ 2002 میں گجرات فسادات ہوئے تھے، اور آپ وزیر اعلیٰ تھے. آپ ہی کے دور میں ہوئے. اجتماعی زیادتیاں، مسلمانوں کا قتل عام، فسادات، دنگے، مارنا کوٹنا، جلاؤ گھیراؤ، سب ہوا، ساری دنیا نے دیکھا. بہرحال سابرمتی رپورٹ میں ایک دفعہ پھر زخموں پہ نمک پاشی ہوئی. یہ فلم چلی. اس کو آپ کے سیاسی نظریات کی عکاس فلم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے، میں اس رپورٹ میں سے چند جملے بس آپ کو پیش کر دوں. فلم تو فلاپ ہو گئی، لیکن آپ کے سیاسی نظریے کو پروجیکشن دی گئی، اور آپ کے سیاسی نظریات کو فروغ دینے کی بھونڈی کوشش قرار دیا گیا اس فلم کو. جس اداکار نے اس فلم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے یا مرکزی کردار ادا کیا ہے، وکرانت میسی ہیں. 12ویں فیل بھی ان کی فلم جو ہے وہ ریلیز ہوئی، اور دلچسپی کی بات دیکھیں، یہ فلم ان کی فلاپ ہو گئی، اور جس فلم کا تذکرہ میں نے ان کا کیا ہے وہ فلم سپر ہٹ تھی. دو پہلو نکلتے ہیں اس بات کے. اول کہ ایک تو سیاسی نظریات پہ بننے والی فلمیں آپ کب تک بناتے رہیں گے، اور اب یہ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم اگر فلاپ ہوئی ہے یا عوام نے اس کو کامیابی کی یا مقبولیت کی سند نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا دل بھر گیا، اوب گئے، اب وہ تنگ آ گئے کہ اب کچھ اور بننا چاہیے. بہرحال مودی صاحب نے دسمبر کے ویری فرسٹ ڈیز میں، اوائل میں یہ فلم دیکھنے کے لیے گئے تھے. میں نے جیسے کہ ادب و آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو بتایا، اس فلم میں گجرات کے ہونے والے فسادات اور گودھرا ٹرین دھماکوں کو بنیاد بنایا گیا. اور مودی صاحب کے حوالے سے میں نے ساری تفصیلات کو اگر میں چھوڑ دوں اور صرف آپ کو سیدھی بات کروں کہ گجرات فسادات پہ بھی عالمی سطح پہ مودی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور گودھرا ٹرین حادثوں کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور اس بار بھی یہی ہوا. برطانیہ سے آواز اٹھی، اور اس آواز نے، برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، اس آواز کا نام ڈپلومیٹ ہے. ڈپلومیٹ بہت مستند ادارہ ہے. اس ادارے نے اس فلم کے دیکھنے کے مناظر کو خاص موضوع بحث بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہٹلر بیٹھا ہو اور وہ پروپیگنڈا فلم دیکھ رہا ہو. آپ نے اس فلم میں کس کی حمایت کی؟ آپ نے اس فلم میں کس کو جرموار ثابت کرنے کی کوشش کی، یا آپ نے اپنے سیاسی نظریے کو کیسے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی؟ یہ ایک جملہ کہ
کہ برطانوی ادارے نے آپ کو ہٹلر سے تشبیہ دے دی. ہٹلر کا تعارف تو آپ جانتے ہیں نا, تاریخ جانتے ہیں, نہیں تو گوگل کیجئے اور تاریخ پڑھ لیجئے, نیوٹرل یا جو بھی آپ کو دستیاب ہے تاریخ اس حوالے سے, جو بھی معلومات درکار ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. گجرات فسادات کو 2-3 لفظوں میں بیان کروں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اجتماعی زیادتی, مسلمانوں کا قتل عام, اور اس کا نتیجہ بتاؤں, تمام ملزمان بری. بھارت میں معاملہ ہوا, بھارت میں کیس چلا, کل 39 ملزمان تھے اس کیس میں, 26 ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا اور باقی کے 13 کا کیا ہوا؟ وہ اپنی جان سے خود گئے, یعنی کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس لیے اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بری کر دیا جاتا. 39 میں سے 13 اس دنیا سے گئے اور باقی جو 26 بچے ان سب کو عدالت نے باعزت بری کیا. استغاثہ نے 190 گواہان اس کیس میں ان کو سنا, 334 دستاویزی ثبوتوں کا جائزہ لیا اور 20 سال مقدمہ چلا, اور آخری لائن, عدم ثبوت کی بنا پہ سب کے سب بری. تو کیا گجرات فسادات میں ہوا, کیا گودھرا ٹرین حادثوں میں ہوا, اور کیا اس نئی فلم میں دکھایا گیا ہوگا؟ سب بری. مرنے والے گئے, جن کے گھر جلے, جو برباد ہوئے, جن کی عزتیں لوٹی گئیں, وہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ غور کریں, آپ کو ہٹلر ہم نے نہیں کہا, برطانیہ سے یہ جملہ آیا ہے, کینیڈا سے بھی جملے آ رہے ہیں, ہم بتانا نہیں چاہ رہے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.